جی احسن اقبال صاحب، میں چونکہ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ جہاز کے کریش کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی، تو میری یہ گزارش ہے کہ حکومت کو آپ ہدایت کر دیں کہ اسی دوران جب مشیر سول ایویشن یا وزیر صاحب تشریف لائیں، دیکھیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سٹرینڈڈ ہیں اس وقت سعودی عرب میں، گلف سٹیٹس کے اندر اور سفارت خانوں کے باہر وہ بھوکے پیاسے پڑے ہیں۔ ایک ایویکویشن پلان بنانے کی ضرورت ہے جس میں پی آئی اے کے جہاز، ایئر فورس کے جہاز، نیوی کے جہاز، شپس، جو کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ بروئے کار لایا جائے اور ان پاکستانیوں کو جو بیرون ملک سٹرینڈڈ ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر واپس لانے کے لیے کریش پروگرام اس ایوان میں حکومت پیش کرے۔ صحیح جی، سیکنڈ کروں گا جو آنریبل ممبران نے یہاں پر بات کی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانی کا بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے۔ اب جب کہ میں اسمبلی میں آ رہا تھا تو مجھے درجنوں ٹیلی فون آ رہے تھے سعودی عرب سے، یو اے ای سے اور دوسرے ممالک سے کہ ہم اپنے کونسلیٹس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کو کمپنیز نے جو ہے وہ تنخواہ بھی نہیں دی۔ لہذا حکومت کو اپنے کونسلیٹ جنرلز اور اپنے سفارت خانوں کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے، ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ وہ اوورسیز وہاں جتنے بھی پاکستانیز موجود ہیں ان کی خوراک کا خیال رکھیں، اور جس طریقے سے یہاں کہا گیا ہے آنریبل ممبر جناب خواجہ صاحب نے کہا ہے اور احسن اقبال صاحب نے کہ ان کو ہنگامی طور پر ان کی وہاں سے ایویکویشن کی جائے اور ان کو واپس ملک میں لایا جائے۔ شکریہ جی مولانا واسع صاحب۔ جی مولانا عبد الواسع صاحب۔ ورسز پاکستان صاحب میں جسٹ آئی ٹیک 30 سیکنڈز۔ سر اس وقت یو اے ای کونسلیٹ کی پارکنگ لاٹ میں سینکڑوں اوورسیز پاکستانی جو ہے رہ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی حال سعودی عربیہ میں ہے۔ اگر پی آئی اے کے پاس جہاز نہیں ہے وہ چارٹر کر لیں۔ یہ ہزاروں لوگ، 70,000 اس وقت یو اے ای میں لوگ ہیں ہمارے جو واپس آنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اور بس ایون 30 چارٹر کر لیں، چارٹر کر لیں جو ہے جہاز جو ہے دوسری ایئر لائن سے لے لیں۔ اس وقت قطر بھی چلانے کو تیار ہے اور یہ بھی ایمریٹس چلانے کو تیار ہے، باقی ساری دنیا نے اپنے جو ہے لوگ بلا لیے ہیں۔ یہ کووڈ کی سچویشن ہی ہے، وہاں پہ بے روزگار ہو گئے ہیں، 25,000 آدمی بے روزگار یو اے ای میں صرف ہوا ہے، موراکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی ایمرجنسی سچویشن ہے۔ وی او اٹ ٹو دیم اوورسیز پاکستانی کہ وہاں ان کو خیر خیریت سے اپنے گھروں میں واپس لے کے آئیں۔ یہ اس کے اوپر کو پالیسی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں۔ جی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ بالکل جناب اسپیکر، جیسے کہ حسن اقبال صاحب نے اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے اور تمام جماعتوں نے، میرے خیال تمام پارلیمنٹ اس پہ اتفاق ہے، پوری طور پر ان کے علاجے کے لیے انتظام کیا جائے، کیونکہ وہاں بہت بری حالت میں ہے اور اس کے جہاں جہاں علاقوں سے اور خاص کر بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہی سے جو دبئی وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا جائے، تو یہ ہم سب اس کے حق میں اور یہ مطالبہ ہمارے ہیں۔ جی اس کا کیا نام ہے؟ جی محسن داور صاحب۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو یہاں پر ریز ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی خصوصاً پشتونخوا اور جو ایکس فاٹا کے وہاں پر کافی تعداد میں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو جو پروسیس شروع ہوا ہے، جس کو اگر کسی نہ کسی طریقے سے ٹکٹ مل بھی جاتا ہے تو وہ اتنا مطلب اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 3 گنا وہ ٹکٹ ان سے نارمل ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ 3 مہینے سے اپنے دیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور وہاں پر جو چھوٹی موٹی ان کی جمع پونجی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال میں ایمرجنسی بیسس پر کچھ نہ کچھ پروگرام ان کے لیے بنانا چاہیے تاکہ ان کو واپس یہاں پر لایا جا سکے۔ جی مولانا چترالی صاحب۔ اسپیکر، جناب اسپیکر، مرابی اتفاق ہے، مدینہ منورہ اور اس طرح مکہ مکرمہ میں 480 طلباء یہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق 47 لاکھ پاکستانی بیرونی ملک ہیں۔ ان کو لانے میں
यकीनन हमें अजनत से काम लेना चाहिए, सिर्फ PIA पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और तमाम एयरलाइंस को इसमें मुलव्वस करके पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाए। शुक्रिया जी। जी शेर अकबर साहब, उसके बाद फिर आप मौक़िफ़ दे दीजिएगा, एक दो लोगों से पूछ। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। ये कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हमारे आपराधिक कुव्वत बैरून ममालिक में फंसे हुए हैं, तो मैं मौजूदा हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये तवक्को रखता हूं कि जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से हमारे तबलीगी हज़रात यहाँ मुल्क में फंसे हुए थे या बैरून मुल्क फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए हुकूमत ने काफी इकदाम किए थे और वो इशू जल्द अज जल्द हल हो गया। तो मैं हुकूमत से डिमांड करता हूं कि हमारे बैरूनी ममालिक में, मलेशिया में, सऊदी अरब में, दुबई में जितने हमारी आपराधिक कुव्वत वहां पे फंसे हुए हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनको लाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं और उसके साथ साथ सऊदी अरब में जितने भी पाकिस्तानी वफात पा चुके हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको लाने के लिए इकदाम किए जाए। बाकी स्पीकर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट बिनेर का जो मसला है वो पेट्रोल का मसला है, तो मैं आपकी तवज्जो से हुकूमत से डिमांड करता हूं कि पेट्रोल का जो मसला है वो पूरी तौर पर हल किया जाए। सही जी। जी जनाब मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया गया और मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी स्पीकर, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हमारा असासा है और जो पिछली पार्लियामेंट की भी यहाँ पे बैठे हैं उनको याद होगा कि सर हमेशा से उनके इशूज के ऊपर मैं इस पार्लियामेंट के अंदर बात कर चुका हूँ, उनके इशूज को उजागर किया है, उस वक्त की हुकूमत के सामने भी रखता था और इस मुश्किल बहरान में हमने क्या क्या चीजें की हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, मैं जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटा इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, फरवरी के आखिरी हफ्ते में UAE और सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू का निफाज किया गया। तो स्पीकर साहब, उसी वक्त हमने यहाँ पे ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंदर एक कंप्लेंट सेल बनाया और मैं जाती तौर पे इसलिए इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि मैं अपोजिशन के दिनों से ही कंप्लेंट सेल अपने ओवरसीज पाकिस्तानी का खुद चला रहा हूं कि एक एक इशू का उनको न मैं सिर्फ सुनता हूं बल्कि जो जिम्मेदारान है उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं ताकि जल्द अज जल्द हमारे पाकिस्तानियों के ये मसाइल हल हो सके। तो फरवरी का आखिरी हफ्ता कि जब कर्फ्यू वहां पे नाफिज किया गया तो लोगों के लिए सबसे पहले जो मुश्किल थी, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स उस वक्त बंद थे। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जितने भी दुनिया के अंदर मुमालिक थे उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे। फिर मार्च के महीने में पाकिस्तान के भी एयरपोर्ट जो है वो बंद हो गए। स्पीकर साहब, उन दिनों